بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کا نام ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی تھا۔ شام کا رہنے والا عیسیٰ پیشے کے اعتبار سے طبیب تھا اور دمشق کے ایک ہسپتال میں کام کرتا تھا۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو ہسپتال داخل کرا دیا گیا۔ چیک اپ کے دوران معلوم ہوا کہ اسے کینسر کا موذی مرض لگ چکا ہے۔ اس کے ساتھی ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس کیس پر پوری توجہ دی۔ اس کی طبی رپورٹیں ان کے سامنے تھیں۔ مرض مسلسل بڑھ رہا تھا۔ بورڈ کی رائے کے مطابق وہ محض چند ہفتوں کا مہمان تھا۔ ڈاکٹر عیسیٰ خود نوجوان تھا۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تاہم منگنی ہو چکی تھی۔ اس کی منگیتر سے لوگوں نے کہا تمہیں منگنی توڑ دینی چاہیے کیونکہ تمہارا ہونے والا خاوند کینسر کا مریض ہے، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ ادھر ڈاکٹر عیسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رکھی تھی کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو۔ ایک دن وہ مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ اسے اچانک مذکورہ حدیث یاد آ گئی۔ وہ اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا، پھر اچانک اس نے سر ہلایا اور بول اٹھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یقیناً سچ ہے۔ اب مجھے اپنے مرض کا علاج صدقے کے ذریعے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی علاج بہت کر چکا اور بہت ہو چکا۔ اسے ایک ایسے گھرانے کا علم تھا جس کا سربراہ وفات پا چکا تھا اور وہ نہایت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بیماری کے دوران ڈاکٹر عیسیٰ کی جمع شدہ پونجی بھی خرچ ہو چکی تھی، تاہم جو بھی معمولی رقم موجود تھی اس نے اپنے قریبی دوست کی وساطت سے اس گھرانے کو ارسال کر دی۔ اس پر سارے قصے کو واضح کر دیا کہ وہ اس صدقے کے ذریعے اپنے مرض کا علاج کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے لیے شفا کی دعا کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہوئی اور وہ بتدریج تندرست ہوتا گیا۔ ایک دن وہ ڈاکٹروں کے بورڈ کے سامنے دوبارہ پیش ہوا۔ اس کے علاج پر مامور ڈاکٹر حیران و شائستہ رہ گئے کہ اس کی رپورٹیں اس کی مکمل صحت یابی کا اعلان کر رہی تھیں۔ اس نے بورڈ کو بتایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق علاج کیا ہے، اس کا جسم اب مکمل تندرست تھا۔ اس نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ بلا شبہ میں تقدیر پر یقین رکھتا ہوں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کیے جائیں اور ڈاکٹروں سے بیماری کی صورت میں رجوع نہ کیا جائے۔ بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ بلا شبہ ایک ذات موجود ہے جو بغیر کسی دوا کے بھی بیماروں کو صحت عطا کر سکتی ہے۔ ایک انگریز کا ذوقات پر یقین اور اس کی کوٹھی کی آگ سے حفاظت کا واقعہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں، میں نے بچپن میں اپنے والد صاحب سے اور دوسرے لوگوں سے بھی یہ قصہ سنا۔ ضلع سہارنپور میں بھٹ سے آگے انگریزوں کی کچھ کوٹھیاں تھیں۔ اس کے قریب بوجوار میں بہت سی کوٹھیاں کاروباری تھیں جن میں ان انگریزوں کے کاروبار ہوتے تھے اور ان کے مسلمان ملازم کام کیا کرتے تھے، اور وہ انگریز دہلی، کلکتہ وغیرہ بڑے شہروں میں رہتے تھے۔ کبھی کبھی معائنے کے طور پر آ کر اپنے کاروبار کو دیکھ جاتے تھے۔ ایک دفعہ اس جنگل میں آگ لگی اور قریب ساری کوٹھیاں جل گئیں۔ ایک کوٹھی کا ملازم اپنے انگریز آقا کے پاس دہلی بھاگا ہوا گیا اور جا کر واقعہ سنایا کہ حضور سب کی کوٹھیاں جل گئیں، آپ کی بھی جل گئی۔ وہ انگریز کچھ لکھ رہا تھا، نہایت اطمینان سے لکھتا رہا، اس نے التفات بھی نہیں کیا۔ ملازم نے دوبارہ زور سے کہا کہ حضور سب جل گیا۔ اس نے دوسری دفعہ بھی لاپرواہی سے جواب دے دیا کہ میری کوٹھی نہیں جلی اور بے فکر لکھتا رہا۔ ملازم نے جب تیسری دفعہ کہا تو انگریز نے کہا کہ میں مسلمانوں کے طریقے پر زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اس لیے میرے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ملازم تو جواب دہی کے خوف کے مارے بھاگا ہوا گیا تھا کہ صاحب کہیں گے کہ ہمیں خبر نہیں کی۔ وہ انگریز کی اس لاپرواہی سے جواب سن کر واپس آ گیا۔ آ کر دیکھا تو واقعی میں سب کوٹھیاں جل چکی تھیں، مگر اس انگریز کی کوٹھی باقی تھی۔ صدقے کی نیت کرنے پر امتحان میں کامیابی مل گئی۔ یہ اگلا واقعہ جو آپ کی خدمت میں پیش ہے نعت کراچی کے جناب صادق عبدالی صاحب کا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ 1983 کی بات ہے، جب وہ 9ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ 9ویں کے امتحانات کے دوران وہ سب سے زیادہ فکر مند کیمسٹری کے پریکٹیکل کے بارے میں تھے۔ ان کے مطابق انہیں کیمسٹری کے نصاب میں صرف 3 پریکٹیکل کرنا آتے تھے، اس کے علاوہ ان کو کچھ معلوم نہ تھا۔ اس سلسلے میں وہ بہت گیسوں کا مایوس تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے استاد سے یہ بات بھی کی کہ کسی طرح ان کو کسی گیس کا پریکٹیکل مل جائے، لیکن استاد نے کسی اصولی وجہ سے معذرت کر لی۔ اب ان کے پاس ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا کہ وہ اللہ جل شانہ امن والہ کے سامنے اپنی مسئلہ پیش کر دیں۔ چنانچہ جس صبح کو ان کا کیمسٹری کا پریکٹیکل تھا، انہوں نے
اس رات کو 2 رکعت نفل خوب خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے۔ پھر انہوں نے حسب اطاعت 10 روپے کی منت مانی کہ اگر ان کا کیمسٹری کا پریکٹیکل اچھا ہو گیا تو وہ 10 روپے اللہ کے راستے میں خیرات کریں گے۔ اگلی صبح عبدالی صاحب پریکٹیکل کے لیے لیب میں داخل ہوئے تو کافی سراسیمہ تھے۔ ان کا دل دعا کر رہا تھا اور اللہ سن رہا تھا۔ عبدالی صاحب جب پریکٹیکل کی پرچی اٹھانے استاد کے پاس گئے تو استاد نے پوچھا کہ اگر وہ خود ایک پرچی اٹھا کر عبدالی کو دے دیں تو عبدالی کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ عبدالی صاحب نے کوئی اعتراض نہ کیا اور استاد نے ایک پرچی اٹھا کر عبدالی صاحب کے ہاتھ میں تھما دی۔ عبدالی صاحب نے اللہ کا نام لیتے ہوئے وہ پرچی کھولی۔ پرچی کا کھولنا تھا کہ بے اختیار عبدالی صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ استاد نے یہ سمجھا کہ شاید نہایت مشکل پریکٹیکل نکل آیا، لیکن عبدالی صاحب نے واضح کیا کہ یہ تو شکر کے آنسو ہیں اور فرتے جذبات میں بہہ رہے ہیں۔ دراصل عبدالی صاحب کو حسب خواہش مگر غیر متوقع طور پر امونیا گیس کا پریکٹیکل حاصل کرنے کو مل گیا تھا۔ یہ پریکٹیکل عبدالی صاحب کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا، اس لیے بہت پہلے وہ پریکٹیکل بخوبی مکمل کر لیا۔ وائوا کے چنانچہ عبدالی صاحب نے وقت سے بہت جوابات بھی دیے اور لیب سے باہر آ گئے۔ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ سب رات کی 2 رکعت نماز اور 10 روپے کی منت کی برکت ہے، لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے 10 روپے خیرات کیے۔ عبدالی صاحب کہتے ہیں کہ جب سے اب تک ان کا کوئی بھی معاملہ پھنستا ہے وہ اللہ سے نماز و دعا کے ذریعے مانگتے ہیں اور حسب اطاعت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس عمل سے ان کے 80% کام اب تک حل ہو چکے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والی عورت کے زیورات کا اسے آگ بن کر قبر میں جلانا۔ بھائی مسعود صاحب نے بتایا کہ ان کے علاقے میں ایک امیر گھرانے کی عورت تھی اور اس کو زیورات پہننے کا بہت شوق تھا۔ کانوں میں، گردن، ہاتھ پاؤں میں ہر وقت سونے کے زیورات رہتے تھے اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھی۔ کئی دفعہ لوگوں نے اس کو تاکید کی مگر اس بی بی نے انکار کر دیا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ زیورات اس کے جسم کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ مرنے کے بعد رشتہ داروں نے زیورات اتارنے چاہے تو ناممکن پایا کیونکہ زیورات کافی تھے اور ان کو کاٹنے سے جسم کٹتا تھا۔ ایک عالم دین کو بلا کر یہ حالت دکھائی تو اس نے بتایا کہ یہ آپ علیحدہ نہیں کر سکتے، بی بی کو زیورات کے ساتھ دفن کرنا ہوگا۔ چنانچہ مجبوراً ایسا ہی کیا گیا۔ بی بی کا لڑکا روزانہ اپنی ماں کی قبر پر جا کر کچھ ایصال ثواب کے لیے پڑھ آتا تھا۔ ایک دن اس نے اندر سے چیخنے کی آواز سنی اور آواز بھی اس کی ماں کی تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اس کی والدہ تکلیف میں ہے۔ قبر کو کھولا تو ہیبت ناک منظر دیکھا۔ کیا دیکھا کہ زیورات سرخ رنگ کے تھے اور آگ کی طرح اس کی ماں کو عذاب پہنچا رہے تھے۔ قبر کو بند کر کے روتا رہا اور اپنی ماں کے لیے استغفار کرتا رہا۔ حافظ فضل حق صاحب حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی کے جانشینوں میں تھے اور انہیں کی کوشش سے مدرسہ مظاہر العلوم قاضی کے محلے سے یہاں آیا تھا۔ ایک روز حافظ صاحب حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت اللہ کے فضل سے آج رات اللہ کا غضب ہو گیا۔ حضرت مولانا ہنس پڑے اور پوچھا، حافظ جی اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب کیا ہوا؟ کہنے لگے، حضرت جی آج رات 3-4 چور میرے مکان میں داخل ہوئے۔ میں ان کو دیکھ کر بیٹھ گیا اور میں نے ان سے پوچھا، ارے تم چور ہو؟ کہنے لگے، ہاں ہم چور ہیں۔ میں نے کہا، سنو میرے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ سہارنپور کے روسا میں میرا شمار ہے اور مدرسہ کا خزانہ بھی میرے ہی پاس ہے اور یہ سارا اس کوٹھڑی میں ہے جس پر تم بیٹھے ہو۔ وہ مدرسہ کے خزانچی بھی تھے، اس میں صرف 6 پیسے کا معمولی تالا لگا ہوا تھا، مگر یہ تالا تم سے کیا تمہارے باپ دادا سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ صبح تک ٹھوکتے رہے حضرت جی، میں تو جا کر سو گیا اور وہ صبح تک ٹھوکتے رہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے مولوی جی حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی سے سنا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ مال اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، اور میں نے اس مال کی پوری زکوٰۃ دے رکھی ہے، بلکہ اس سے کچھ زائد۔ بس اللہ کے فضل سے وہ صبح تک ٹھوکتے رہے۔ حافظ جی نے فرمایا، میں تو سو گیا۔ یہ بھی حافظ صاحب کے یقین و اعتقاد کی بات تھی، ورنہ گھر میں چوروں کی موجودگی میں کون سو سکتا ہے؟ حافظ جی نے کہا کہ جب سحر کے وقت میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ ٹھوک رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ تم لوگوں سے تو کیا تمہارے باپ سے بھی نہیں کھلے گا۔ چنانچہ وہ چور بھاگ گئے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے نفرت کرنے والی عورت کا مرتے وقت انجام۔ ایک زمیندار گھرانے کے صاحب حیثیت ماں باپ کی اکلوتی بیٹی کو ورثے میں بہت بڑی جائیداد، ڈھیروں سونا اور نقد روپے ملے۔ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اسے سخت کوفت ہوتی۔ اگر کوئی خاتون اسے مسجد، مدرسہ وغیرہ بنوانے یا کسی یتیم یا بیوہ
کی مدد کے لیے کہتی تو وہ سخت انکار کر دیتی۔ اسے آخری بار 1948 میں بستر مرگ پر بے ہوشی کی حالت میں سول اسپتال لاہور کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں دیکھا۔ اس کی نبض ڈوب چکی تھی، سانس رک رک کر وقفوں وقفوں سے آ رہی تھی اور آنکھیں پتھرا چکی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب قریب کھڑے تھے تاکہ اس کی موت کا سرٹیفکیٹ دے کر رخصت کروں۔ اچانک اس کے بدن نے حرکت شروع کر دی، اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم سے پسینہ بہہ نکلا اور اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ سب لوگوں نے سنا کہ وہ تھرائی ہوئی آواز میں سانپ سانپ کہہ کر اس سے بچنے کے انداز میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ میں یہ مشاہدہ کر کے خوف زدہ ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ طبی نقطۂ نظر سے آپ اس کی آخری حرکت کو کیا نام دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے یہ مشاہدہ کسی طبی معجزے سے کم نہیں۔ یہ حرکت اور سانپ سانپ کی آوازیں بلا شبہ ایک میت کے منہ سے نکلی ہیں۔ اس گہری بے ہوشی کے عالم میں وہ بول سکتی تھی، نہ حرکت کر سکتی تھی۔